بغداد کی بات بتا دوں، بہت پتے کی بات ہے۔ بغداد میں وہ زمانہ آسمان سے پانی نہیں برس رہا، بولو آسمان سے پانی نہیں برس رہا، حالانکہ بغداد میں علماء، حافظ، قاری، محدثوں، مفسروں کی جماعت ہے، اور سب نے مل کر کانفرنس کی۔ بھائی سارے علماء ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اور کہا بارش نہیں ہو رہی، کرنا کیا؟ فیصلہ یہ ہوا ہر مسجد میں سورہ یاسین کا ختم ہو، کسی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا ختم ہوگا، فلاں مسجد میں ظہر کے بعد سورہ یاسین کا ختم ہوگا، فلاں مسجد میں عصر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا ختم ہوگا۔ ارے پورے بغداد کی مسجدوں میں بولو سورہ یاسین کا، لیکن بارش، پورا مجمع بولے بارش نہیں ہوئی۔ پھر مجمع، علماء کا مجمع ایک پلیٹ فارم پر آیا، کیا کریں؟ آسمان سے پانی نہیں آتا، کیا کریں؟ ایک بڑے عالم نے کہا سورہ نوح کا بھی ختم کرو، جیسے سورہ یاسین کا ختم کرتے ہو، سورہ نوح، کون سے پارے میں؟ 29ویں پارے میں سورہ نوح کا ختم کرو، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ نے آسمان سے پانی اتارنے کا ذکر کیا ہے۔ بھائی کیا کہ نہیں کیا؟ کون سی صورت میں؟ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، تمہارا اللہ پانی اتارنے والا۔ وہ بغداد کے عالم نے کہا جیسے مسجد میں سورہ یاسین کا ختم ہوتا ہے، اب مسجد میں سورہ یاسین کے ختم کے ساتھ سورہ، چلو ایک آدھ ہفتہ گزر گیا، بولو پانی، پھر علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے، کیا کرے؟ تو سب عالم نے کہا 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء، جیسے جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے اور جمعہ کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، وہ مسجد میں ہوتی ہے، ہم سب کو میدان میں جانا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بارش نہ ہو تو میدان میں چلے جاؤ، امام صاحب خطبہ بھی دیں گے، 2 رکعت نماز بھی پڑھائیں گے، اور ہم سب وہاں جا کے اللہ سے مانگیں گے۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ الاستسقاء۔ بولو یہ نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ چلو یہ نماز بھی پڑھی، لیکن بولو نہ پانی۔ اب پھر سارے علماء جمع ہوئے، سورہ یاسین کا ختم ہو گیا، سورہ نوح کا ختم کیا گیا، ارے نماز پڑھی، جنگل میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، یہ اللہ بارش نہیں برساتا۔ سننا میرے پیارو، سننا، اس وقت ایک اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ گناہوں کی نحوست ہے، آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے، اس وقت دعا کی ضرورت ہے۔ اور کہاں ہمارے علاقے میں ایک عورت رہتی ہے، یہاں بھی ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوگی، کہاں ہمارے علاقے میں ایک عورت رہتی ہے، عورت کا نام عائشہ ہے، بولو کیا نام ہے؟ عائشہ۔ اور عائشہ کون ہے؟ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو، غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی پھوپھی، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کی سگی بہن، وہ کہاں رہ رہی ہے؟ بغداد میں۔ ایک عالم نے کہا وہ اللہ کی ولیہ ہے، سارے علماء اس کے دروازے پر آئے اور اس سے درخواست کریں، وہ اللہ سے مانگے اللہ آسمان سے پانی اتارے۔ اب سارے علماء آئے، ارے وہ تو بالکل اکارڈنگ ٹو شریعت پردے میں تھی، اپنے گھر میں تھی، سارے علماء نے دروازہ کھٹکھٹایا، او عائشہ نے دروازے کی کھڑکی سے دیکھا اور کہا یہ سارے علماء یہ فقیرن کے دروازے پر کائے کو آئے؟ میں غریب عورت، میں بیوہ عورت، میرے دروازے پر سارے علماء کیوں آئے؟ سارے علماء نے کہا بہن ایک مرتبہ باہر آ جا، ہماری ایک گزارش ہے۔ وہ عائشہ نے دروازہ کھولا، بالکل حجاب میں باہر آئی، سب نے کہا پانی نہیں آ رہا، تم نے بھی سنا ہوگا بغداد میں پانی نہیں آ رہا، ہم نے سورہ یاسین کا ختم کیا، سورہ نوح کا ختم کیا، ارے جنگل میں 2 رکعت نماز پڑھی مگر پانی نہیں آتا۔ سننا، عائشہ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی، غوث پاک کی پھوپھی۔ کیا جواب سننا، کہا سارے علماء کنارے پہ کھڑے ہو جائے۔ اب سارے علماء لائن میں کھڑے ہو گئے، اندر گئی، جھاڑو لے کر ہے، جھاڑو کیا لے کر ہے؟ کوئی بھی گھبرا گئے، بھائی اماں سمجھی نہیں، بہن چاہے تو جھاڑو لے کر ہے۔ اور سارے علماء کہنے لگے سمجھاؤ ان کو، سمجھاؤ، یہ تو جھاڑو لے کر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی پٹائی کر دے گئے۔ تو سب نے کہا بہن تم سمجھی نہیں، آسمان سے پانی نہیں آ رہا، ہم کو جھاڑو کی ضرورت ہے۔ تو عائشہ پھوپھی تھی پیرانے پیر کی، کہا تم نے اپنا کام کر لیا، اب خاموش رہو، مجھے اپنا کام کرنے دو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اچھا یہ جو آنگن ہوتا نا، آنگن ورنڈا بولتے، کیا بولتے؟ ورنڈا بولتے، وہ پیرانے پیر کی پھوپھی، بولو نام کیا؟ عائشہ۔ وہ باہر آئی اور پورا جو ورنڈا تھا، پورا آنگن تھا، اس میں جھاڑو دینا شروع کیا۔ بولو کیا کرنا شروع کیا؟ بولو نا ہاتھ میں کیا تھا؟ جھاڑو دینا شروع۔ اب سارے کے سارے علماء حیران ہیں، یہاں پانی
پانی کا معاملہ ہے اور یہ بہن تو جھاڑو دے رہی ہے، ارے آخر کیسے سمجھائے؟ لیکن انہوں نے پورے برنڈا کا جھاڑو دیا اور جھاڑو دینے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اللہ اللہ، میں نے میری طاقت کا کام کر لیا، میں نے صفائی کر لی، اللہ اللہ میں نے گھر کی بھی صفائی کر لی، میں نے آنگن کی بھی صفائی کر لی، اللہ اب پانی کی ضرورت ہے، جتنی صفائی میں نے وہ کرنی تھی میں نے اپنی طاقت کا کام کر لیا، اب پانی نہیں ہے گھر میں، ایک قطرہ نہیں ہے، ایک بوند نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ اپنی طاقت کا کام کرتا ہے، تو اپنی قدرت کا کام کرتا ہے، تو اپنی قدرت کا کام کرتا، میں نے اپنی طاقت کا کام کیا، جھاڑو دینا میری طاقت میں تھا، اب پورے برنڈے کو پانی سے صاف کرنا، اللہ پانی ہوئے تو ہم صاف کریں نا، پانی اتارنا تیری قدرت ہے۔ اتنا کہا، بولو پورے بغداد میں پانی آنا، بولو دھوم دھام سے بارش برسنا شروع ہو گیا، اور سارے علماء کھڑے کے کھڑے بھیگے کے بھیگے، اور عائشہ جو پھوپھی تھی نا اپنے گھر میں آئی، دروازہ وہ علماء سب کھڑے کہتے نہیں معاملہ کچھ اور ہوا ہے، معاملہ کچھ اور ہوا ہے، دعا تو اس نے مانگی لیکن اتنا جلدی پانی برسا اور پورے بغداد میں پانی برسا، اور سارے علماء نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن راز کی بات بتا، تو نے اللہ سے کیا مانگا کہ پانی آیا؟ اور سارے علماء یہ سوچتے تھے کہ کون سے نام سے اللہ کو اس نے دل میں پکارا، ہم بھی اسی نام سے پکارے تاکہ اللہ ہماری بھی مدد کرے، اور سارے علماء۔ تو عائشہ پھوپھی باہر آئی اور آ کر کہنے لگی میں نے تمہارے سامنے تو دعا مانگی، اللہ میں نے میری طاقت کا کام کیا، تو اپنی قدرت کا کام کر، میری طاقت میں جھاڑو مارنا تھا، اللہ کی قدرت میں پانی اتارنا تھا۔ علماء نے کہا نہیں معاملہ کچھ اور ہے، تم نے کوئی اور دل میں، یہ تو ہم کو بتانے کے واسطے، یہ تو فارمالٹی والی دعا ہے، ریالٹی والی دعا اندر ہے۔ اب دیکھنا پیرانے پیر کی پھوپھی ہے، ہاں وہ تو میں نے تمہیں دکھاوے کے واسطے میں نے جھاڑو مارا، اور تمہارے دکھاوے کے واسطے میں نے اللہ سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ 40 سال گزر گئے، وہ عائشہ کہتی ہے 40 سال گزر گئے، میرے دل میں کسی کا خیال نہیں آیا، اگر خیال آیا ہے تو ایک اللہ اور محمد کا خیال آیا، باقی کسی کا خیال نہیں آیا۔ اور وہ عورت کہتی ہے اے علماء کرام، اپنے دل میں ایک اللہ کی توحید کو پیدا کرو، عشق رسول پیدا کرو، ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی، اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہوگی۔